السلام علیکم وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ سامعین کرام، سامعین کرام، ناظرین کرام، کل آپ حضرات کی خدمت اقدس میں گفتگو اس منزل کے اوپر آ کے ٹھہری تھی کہ اسلام جیسا اہم ترین دین جو اس بات کی طرف کہ عبادت کا تعلق صرف ربط نہیں ہے، کہ عبادت جہاں بندے کو خدا سے ملانا چاہتی ہے وہی کہ بندے ہونا چاہیے، رب سے اور اپنے پروردگار سے رابطے کو واضح کرتا ہے، وہاں یہ بھی واضح کرتا ہے کہ مخلوق ہم کے اندر ہیں، ان کا تعلق اسی لیے ہے کہ بندے بھی اپنے اعتبار سے اپنے مزاج سامنے آ رہی ہوگی اور تصویر بھی سامنے آ رہی ہوگی، اگر آ رہی ہے تو برائے کرم وضاحت کے ساتھ میں کہیں۔ مجھے الحمدللہ حاصل یہ تھا کہ ہمارے کسی بھی یہ ہوتا ہے کہ بندے کا بندے کے ساتھ بھی اچھا ربط ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ کی خدمت نے موضوعات سامنے رکھے ہیں، اس میں ایک اہم موضوع تربیت اولاد ہے۔ بہت سے دوستوں نے کہا، میں کل آپ حضرات کی طرف سے شدت سے منتظر رہا کچھ میسیج آئیں تاکہ ان میسیج کے سکیں۔ بہت سے میسیج آئے، میں ان تمام افراد کا شکر گزار ہوں جو انہیں حوصلہ بخشا اور مسلسل مجھے اس سلسلے میسیج دینے کے بعد میرا اس منزل کے اوپر حوصلہ بڑھایا۔ بہت سے دوستوں نے مجھ سے کہا کہ اس سلسلے میں ایک اہم بات وہ یہ صحیح تربیت دینے میں اور اولاد کی صحیح تربیت کرنے میں کامیاب و کامران نہیں ہے۔ اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، اسلام اس سلسلے میں کن باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، ان کو دیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے اس موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں اس بات کو عرض کر دوں کہ میں اس سلسلے میں اپنا کوئی نظریہ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں پیش، لہذا اس منزل پہ نہیں ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں اس تربیت اولاد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں صرف اور صرف معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے بیان کردہ کروں۔ اس سلسلے میں نے کوشش کی ہے اور معصومین علیہ السلام نے جن جن مواضیع کو اور جن جن موضوعات کو اس حوالے سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس کو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا میں صرف اپنے موضوع کو بیان کرنے کے لیے معصومین کی حدیث پڑھوں گا اور ان کا ترجمہ کروں گا، اور پھر سوچنے کے لیے اور سوال کرنے کے لیے آپ کے اذہان عالیہ کو تر کر دوں گا، جیسا بھی آپ اس منزل کے اوپر سوچ رہے ہیں، تاکہ ہم معصومین کی حدیث کو سمجھنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیں۔ آئیے اس منزل کے اوپر پہلے میں اہمیت اولاد کو آپ حضرات کی خدمت اقدس میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اولاد کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اولاد کو اسلام کیا سمجھتا ہے، اولاد کی اسلام میں کیا وقت ہے۔ پہلی منزل جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں الولد الصالح ریحان من رحاحین الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ اگر اولاد صالح ہو، اولاد اچھی سیرت کی حامل ہو،
اولاد با کردار ہو، سیرت ہو، تو یہ اولاد ہونا اور اولاد کا صالح ہونا یہ انسان کے لیے گویا ایسے ہی ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہے۔ تو با کردار اولاد جنت کی خوشبوؤں میں سے ایک خوشبو ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ پھر اس کے بعد میں حضور سرور کائنات کا دوسرا ارشاد گرامی فرماتے ہیں من سعادت الرجل الولد الصالح، یہ انسان کی خوش بختی ہے کہ اس کو اللہ اس منزل کے اوپر لے آئے کہ اس کی اولاد صالح ہو، اس کی اولاد خوش بخت ہو، اس کی اولاد نیک سیرت ہو۔ تو نیک سیرت اولاد کا ہونا یہ والدین کے لیے خوش بختی کی علامت ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ یعنی اہمیت اولاد اس منزل کے اوپر ہے کہ اگر اولاد پاک و پاکیزہ اور نیک سیرت ہے تو والدین کے لیے ہی سونے کا موقع مل جاتا ہے، اور اگر وہ اولاد بہترین ہے تو یہ انسان کی خوش بختی دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہ اہمیت اولاد کی منزلوں کے اوپر، اور یہی وجہ بھی ہے کہ اگر اولاد اس منزل کے اوپر خوش بخت نہ بھی ہو، اور ایک منزل وہ ہو کہ جہاں ایک انسان یہ سوچنے پہ آمادہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے ہمارا کیسا امتحان لیا۔ مثلا ایک منزل وہ ہو کہ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہو اور ساقط ہو جائے، ابھی اس دنیا میں نہیں آیا ہے، تو کیا اسلام اس بچے کو بھی کسی جگہ پہ گنتا ہے؟ تو آئیے روایت کا محور دیکھیں گے، اور میں کس منزل سے آپ حضرات کی خدمت اقدس میں اس مفہوم کو، اس میننگ کو سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ارشاد فرماتے ہیں تزوجوا، تم زواج کرو، شادی کرو، فإنی مکاثر بکم، اس لیے کہ میں تمہارے ذریعے سے قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال یہاں گفتگو وہاں نہیں لے جانا چاہتا، لیکن اب آئیے، حتی فرماتے یہاں تک کہ ان السقط، اگر بچہ ساقط ہی کیوں نہ ہو گیا ہو، اگر کوئی بچہ ساقط ہو گیا ہے تو اس کو بھی میں اپنی امت میں شمار کروں گا، ایک منزل۔ تو جناب ساقط ہونے والا بچہ فرماتے ہیں لَيَظِلْ مُحْبَنْطِئًا عَلَىٰ، ساقط ہونے والا بچہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا۔ یقال لہ ادخل، فرشتے کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یقول، تو بچہ کہے گا حتی یدخل ابوایا، میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے ماں باپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ اب دیکھیے یہ اہمیت اولاد، بہت سے ایسے لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ اللہ نے ان کو بالفرض اولاد نہیں دی، یا اس منزل کے اوپر وہ آئے کہ اولاد کا انتظار کر رہے ہیں، 2 4 5 6 مہینے ہوئے اور معلوم ہوا کہ بچہ ساقط ہو گیا، اب بہت رویا جا رہا ہے، بہت گریا ہو رہا ہے، اور یہ کہ اللہ نے اولاد نہیں دی۔ اور اس منزل کے اوپر بھی دیکھا ہی جاتا ہے کہ مختلف اعتبار سے فرض کیجئے ان کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ پھر بعد میں شکوہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پروردگار اگر تجھے اولاد نہیں دینی تھی تو تو نے اس منزل کے اوپر ہمیں امیدوار کیوں رکھا، ہمیں منتظر کیوں بنایا۔ یہ روایت کیا کہتی ہے؟ مجھے بتائیے کہ ساقط ہونے والا بچہ جو ساقط ہوا ہے، پہلی منزل تو یہ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنا امتی شمار کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ ساقط ہوا ہے مگر اس کے باوجود وہ انسان کی شفاعت کا ذمہ دار بن رہا ہے۔ یعنی اگر وہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا
تب بھی اسلام نے اس کو اس لائق نہیں رکھا کہ اس کا شمار نہ کیا ہو، بلکہ کہا کہ نہیں، یہ دونوں کے لیے، والدین کے لیے، ماں کے لیے بھی اور باپ کے لیے بھی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ کس وقت جنت میں داخل ہونے کو کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہے گا کہ پروردگار میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے والدین جنت میں داخل نہ ہو جائیں۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ اس کے آگے بڑھ کے یہی وجہ ہے کہ اہمیت اولاد کے حوالے سے یہ کہ یہاں پہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے من مات بلا خلف، جو مر جائے اور اپنے بعد اپنے اولاد چھوڑ کے نہ جائے، جس کی اولاد نہ ہو، تو ایسا انسان کیسا ہے؟ فَكَأَنَّ لَمْ يَكُنْ فِي النَّاسِ، اس کی حیثیت ایسی ہی ہے گویا وہ دنیا میں آیا ہی نہیں، وہ لوگوں میں تھا ہی نہیں، لوگوں میں اس کا وجود تھا ہی نہیں۔ گویا دنیا کے اندر اس کا وجود اگر ہے تو اولاد کی بنیاد پر ہے، اولاد ہے تو اس کا وجود ہے۔ اور فوراً پلٹ کے تفسیر دوسرا رخ، معصوم فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ وَلَهُ خَلْفٌ، اور کوئی مر جائے، اس کی کوئی اولاد ہو اور اولاد موجود ہو، فَكَأَنَّمَا لَمْ يَمُتْ، تو یاد رکھیے وہ تو ایسا گویا وہ مرا ہی نہیں ہے، وہ موجود ہے۔ یعنی انسان کا وجود ان کی اولاد کے وجود کے ساتھ میں ہوا کرتا ہے۔ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ اور پھر اس منزل کے اوپر اہمیت اولاد کو ملاحظہ فرمائیں گے آپ کہ جہاں اس کیفیت کے ساتھ یہ جملے موجود ہیں کہ عن الحسن البصری، یہ حسن بصری سے روایت ہے، ان کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ انہو قال، کہ حسن بصری نے، حسن بصری امام کے زمانے میں ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں جو صوفیہ کے ائمہ میں سے شمار ہوتے ہیں اور ذمہ داروں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا بئس الشیء الولد، دنیا میں سب سے بری چیز اگر کوئی ہوتی ہے تو وہ اولاد ہوتی ہے۔ اب غور کیجئے گا، بہت بڑے صوفیوں کے امام شمار ہوتے ہیں۔ بئس الشیء الولد، دنیا میں سب سے بری چیز اگر کوئی ہوتی تو وہ اولاد ہوتی ہے۔ ان عاش کدنی، حسن بصری کہتے ہیں اگر اولاد زندہ رہتی ہے تو ان کے رزق کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو زندگی گزارنے کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ جب تک زندہ رہے گی ہمیں محنت کروائے گی۔ وَإِن مَاتْ مَدَّنِي، اور اگر وہ مر جاتی ہے تو ہمیں بہت زیادہ حزن و غم دے کے جاتی ہے۔ جوانی میں انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ محسوس فرمایا آپ نے؟ ایک بہت بڑا عالم اولاد کو دنیا کی سب سے بری چیز کہتا ہے۔ روایت کہتی فَبَلَغَ ذَلِكَ ذَيْنُ الْعَابِدِينَ، یہ بات ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین تک پہنچی۔ تو جب پہنچی امام تک، فقال کذب واللہ، امام نے فرمایا قسم بخدا وہ جھوٹا ہے، اس کا قول غلط ہے، اس کا قول درست نہیں ہے۔ نعم الشیء الولد، دنیا میں اگر کوئی شے اچھی ہے تو وہ اولاد ہے۔ اب دیکھیے گا بالکل بدل دیا مولانا جملہ، اس نے کہا بئس الشیء الولد، بہت بری چیز اولاد ہے۔ امام کہہ رہے ہیں نعم الشیء الولد، بہترین شے دنیا کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اولاد ہے۔ کیسے؟ کہ ان عاشا فدعاہ حاضر، اگر وہ زندہ رہتی جب اس کو پکارو وہ حاضر ہو جاتی ہے۔ جب پکارو، کسی ضرورت نہیں ہے کہ پکارا جائے۔ کون ایسا جو بغیر پکارے اس دنیا میں رہ جاتا ہے؟ کس کا کام بغیر کسی کے نہیں چل پاتا؟ فرماتے ان عاش فدعاہ حاضر، اگر وہ زندہ رہتی ہے تو جب پکارو حاضر ہو جاتی ہے۔ وَإِن مَاتَ فَشَفِيعٌ سَابِقٌ، اور اگر وہ مر جائے تو پھر ہمارے دنیا سے جانے سے پہلے ہی ہماری شفاعت کا انتظام کر دیا کرتی ہے۔ بتائیے معصوم کے بیان کردہ جملے اور غیر معصوم کے بیان کردہ جملوں میں کتنا فرق ہے، دونوں تھنکنگ میں کتنی فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے، مگر سمجھا جب جائے گا جب معصومین کی حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد ہم غور و فکر کریں گے۔ اس کے بعد میں آج کی حد تک آخری گفتگو اس منزل کے اوپر ان امیر المومنین، یہ مولا امیر المومنین سے روایت ہے لا یقولن احدکم
خبردار، یہ نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے، فرمایا کہ تم میں کوئی انسان یہ نہ کہے، کیا نہ کہے، اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ، پروردگار میں تیری بارگاہ میں فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب فتنے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اصلا یہ لفظ عربی کا لفظ ہے۔ فتنہ نہیں کہ جو انسان کو مصیبت میں مبتلا کر دے، اسے فتنہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہ لفظ تقریباً اس معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اگرچہ اور معنی میں بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کوئی انسان، مولا امیر المومنین فرماتے ہیں خبردار تم میں کوئی انسان یہ دعا نہ کرے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ، پروردگار میں تجھ سے فتنے کی پناہ مانگتا ہوں، یہ جملے نہ کہے، چاہے شکایتن ہو چاہے دعان ہو، کہ پروردگار میں تجھ سے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں، کوئی جملہ نہ کہے۔ لأنہ لیس من احد الا وہو مشتمل علی فتنہ، معصوم فرماتے اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے فتنے کے اوپر نہ رکھا ہو، جس کو آزمانے کے اوپر نہ رکھا ہو، جس کو مصیبت کے لیے نہ رکھا ہو۔ اس کائنات میں جو بھی آیا ہے وہ مصیبت میں مبتلا ضرور ہوگا، جو اس کائنات میں آیا ہے وہ پریشانی میں مبتلا ضرور ہوگا۔ مولا امیر المومنین کی فکر ملاحظہ فرمائیں آپ۔ اب کوئی کہے پروردگار مجھے مصیبتوں سے بچا دے، نہیں، بالکل نہ کہیے آپ۔ جو اس کائنات میں آیا ہے اس کا آنا ہی ایک فتنہ ہے، جو بھی آیا ہے۔ وَلَكِن مَّنْ اسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ، کہنے والے لگا اگر مولا اگر کوئی کرنا ہی چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں استعاذہ پڑھنا ہی چاہتا ہے، اعوذ باللہ کہنا ہی چاہتا ہے، پروردگار تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تو کیسے استعاذہ کرے؟ استعاذے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہ کیسے اللہ کی بارگاہ پناہ مانگے؟ اب جملہ سنیے، فرمایا فَلْيَسْتَعِذْ مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، وہ ان مصیبتوں کی گمراہی سے پناہ مانگے۔ وہ کہ پروردگار میں ان مصیبتوں میں پڑنے کے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، پروردگار میں ان آفتوں میں پڑنے کے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ تو ان فتنوں کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائیے کہ پروردگار تو ان پریشانیوں سے ہونے والی گمراہیوں سے ہمیں بچا۔ کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ، مولا امیر المومنین فرماتے اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْلَمُوا، جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس لیے کہ تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ قرآن مجید نے مال کو بھی ہمارے لیے مصیبت کی جگہ قرار دیا ہے اور اولاد کو بھی ہمارے لیے مصیبت کی جگہ قرار دیا ہے۔ مصیبت یعنی بے ایمانہ کہ ان کے ذریعے سے ہمیں آزمایا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ لہذا اس منزل کے اوپر اولاد کی اہمیت واضح ہوئی ہوگی کہ اولاد جہاں فتنے کا سبب ہے، جہاں اولاد آزمانے کا سبب ہے، وہیں اولاد جنت میں جانے کا بھی سبب ہے۔ اور اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ قربت کا سبب بھی اولاد ہی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج کی حد تک اتنا ہی۔ آج آپ حضرات کی خدمت اقدس میں ملتمس ہوں کہ آپ حضرات اس موضوع کے متعلق اپنے سوالات کو مجھے بذریعہ میسیج ارشاد فرمائیے، بھیجیے، یا یہ کہ آپ میرے واٹس اپ نمبر کے اوپر جو انشاءاللہ میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں عرض کر رہا ہوں اس پہ آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سوالات کا انتظار کروں گا انشاءاللہ، اور چونکہ آج سوالات ایسے نہیں تھے کہ جن کا جوابات دیا جا سکے، انشاءاللہ میں کل سے کوشش کروں گا کہ صرف 20 منٹ آپ حضرات کی خدمت اقدس پہ کچھ گفتگو عرض کروں، اور اس کے بعد 10 منٹ خالصتاً آپ حضرات کے سوالوں کے جواب ہوں گے۔ آپ حضرات سوالات بذریعہ میسج فیس بک پہ بھیج سکتے ہیں، بذریعہ واٹس اپ مجھے بھیج سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے سوالات کا منتظر ہوں۔ مگر برائے کرم اس بات کا خیال رکھیے گا کہ سوالات میرے موضوع سے متعلق ہونے چاہیے، غیر موضوع سے متعلق میں سوالات کا جواب دینے کے لیے اس منزل کے اوپر آپ کی خدمت میں پہلے سے ہی معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ میں گفتگو جس موضوع کے حوالے سے کر رہا ہوں بس میں جواب انہی موضوعات کا دینا چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔